احسان کیا ہوا کہ ہمارے گناہ دروازوں پہ نہیں لکھے جاتے، ورنہ تو ہمارا کیا حال ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ دیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کے نبی کی برکت۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسجد تھی، ایک جگہ تھی، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں بہت لمبا سجدہ کیا۔ اس جگہ کا نام مسجد الاجابہ ہے، ابھی بھی وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ جائے تو اس مسجد میں ضرور جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، اور اللہ سے کہے کہ اللہ آپ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا ہے، ہماری بھی دعا قبول فرما۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے فلاں نبی کی دعا کو قبول کیا ہے، وہیں اللہ سے مانگا کہ اللہ آپ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، میری دعا کو قبول فرما۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دینا۔ یہ دعا کسی نے نہیں مانگی، صرف موسیٰ علیہ السلام۔ اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری کائنات اور ساری مخلوق مل کر کے ساری کائنات اور ساری مخلوق مل کر کسی کو نبی نہیں بنا سکتی۔ اتنا بڑا اعزاز یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعا کی وجہ سے عطا فرمایا، دعا کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو اللہ سے کہیں گے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، میں بھی آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں، میری دعا بھی قبول فرما۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فاستجبنا له ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، کہ اللہ نوح علیہ السلام نے آپ سے مانگا، آپ نے ان کی سنی، ہماری بھی سنی۔ اللہ سے ایسی بات کرے تو اس مسجد میں، اس جگہ پہ مسجد تو نہیں تھی، آپ نے وہاں سجدہ کیا، بعد میں مسجد بنائی گئی، تو اس مسجد میں جا کے دعا مانگے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ مسجد نبوی سے پیدل فاصلہ ہے، تھوڑا سا سڑک پار کر کے۔ آپ نے اس میں بڑا لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا میں اللہ سے اپنی امت کے لیے کچھ مانگتا رہا، اپنی امت کے لیے مانگتا۔ کیا مانگا؟ کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کا دستور یہ رہا کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لوگوں نے نبیوں کی بات مان لی، وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایسا ہوگا، میرے دنیا سے جانے تک تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میں عذاب نہیں دوں گا، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد پھر میری امت میں کافر بھی ہوں گے، اے اللہ ان کافروں کو موت تک مہلت دے دینا، دنیا میں پانی کے عذاب سے اور زلزلے سے اور دنیا میں پتھروں کے عذاب سے، دنیا میں اللہ فرشتے کی چیخ سے ان کو نہ مارا۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، ورنہ ایک کافر بھی زمین پہ نہیں بچتا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے آپ اللہ کی رحمت لے کر آئے، کافروں کے لیے بھی آپ اللہ کی رحمت لے کر آئے کہ دنیا میں کافر کو موت تک مہلت مل جائے گی، یہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہوگا۔ اور پھر کیا کیا کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگی کہ اللہ کا ایک ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی پر، مسلمان اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں اور کافر ان کو ہلاک کرتے، ختم کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر 400 سال تک فرعون نے حکومت کی ہے، 400 سال تک، اور
اور ان 400 سالوں میں ہزاروں بچے اس نے قتل کیے. ان کی عورتوں کو بچوں کو قتل کرتے، مردوں کو نوکر اور غلام بنا کے رکھتے، ان کی عورتوں کو باندیا بنا کے رکھتے، اور 400 سال تک انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا اور بنی اسرائیلی کچھ نہیں کر سکے. ہزاروں بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے. یہ خدا کا عذاب ہے. جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرنے کے بجائے اپنے دشمن کو ان پر مسلط کر دے. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ امت مسلمہ گناہ کرے گی، میرے بعد گناہ تو کرے گی، تو ان کو کسی دشمن سے ہلاک نہ کروانا، ایسا دشمن ان پہ مسلط نہ کرنا جو ان کو ختم کر کے رکھے. اور آج 1400 سال ہو گئے، کوئی امت مسلمہ کو ختم نہیں کر سکا. لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک مسلمان اور اسلام باقی ہے. یہ حضور کی اس دعا کی برکت. اگر حضور پاک علیہ السلام کی وہ دعا نہ ہوتی، وہ سارے گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے، ہم نے تو وہ سارے گناہ کر لیا، وہ سارے گناہ کر لیا. وہ سارے گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے، وہ گناہ آج ہم کر رہے ہیں. مگر ہم جو بچے ہوئے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا احسان. اور ہم اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ اپنے نبی کی برکت سے آپ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، تو ہمیں اس نبی کا کیا حق ادا کرنا چاہیے. اور پھر اللہ پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اللہ کے عذاب کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. مسلمان کو قتل کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے ان شہروں میں کتنے قتل ہو رہے ہیں. بھائی کو قتل کرے گا، باپ چچا کو، چچا باپ کو، لوگ باپ کو قتل کر رہے ہیں، ماں کو قتل کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں، بھائی سے لڑ رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سزا دوں گا. جب یہ گناہ کریں گے تو ان گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں اور انتشار ہوگا. اور آپ دیکھیں گھر ٹوٹے ہوئے، یہ گناہوں کی نحوست ہے. حرام کی نحوست کیا ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جب حرام پیسہ گھر میں آتا ہے تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر نافرمان ہو جاتا ہے، شوہر نقصان پہنچاتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو نقصان پہنچاتی ہے، اولاد ماں باپ کے سر پہ جوتے مارتی ہے. یہ حرام، رشوت کی کمائی، سود کی کمائی، جھوٹ کی کمائی، چوری کی کمائی، کام چوری کی کمائی. وقت 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ہے اور وہ 2-4 گھنٹے جاتا ہے موبائلوں میں لگا رہتا ہے، جی کون دیکھنے والا. یہ خیانت کی کمائی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس گھر سے سکون چلا جاتا ہے. جو گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، پیسہ لانے کے بجائے گھر میں حرام نہ لے کر آئے، گھر سے حرام کو نکالے. جس گھر سے حرام نکلے گا اس گھر میں سکون آئے گا، اور جس گھر میں حرام ہوگا، جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگی، جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں لڑائی ہوگی. ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری نہ آپس میں کبھی گھر میں کسی سے لڑائی ہوئی اور نہ ہماری خاندان میں کسی سے لڑائی. تو کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمارے والد نے اس پہ بڑی پابندی لگائی ہے کہ گھر میں ہم کسی کی غیبت نہیں کرنے دیتے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. آج جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں لڑائی ہوگی، جس خاندان میں غیبت ہوگی اس خاندان میں لڑائیاں ہوگی. لڑائیاں تو غیبت کی وجہ سے ہوتی، حسد کی وجہ سے ہوتی، بغض کی وجہ سے ہوتی، عناد، بدگمانی کی وجہ سے ہوتی. دوسروں پر بدگمانی کرنا، دوسروں پر برا گمان کرنا، یہ دوسروں کے لیے دل میں بغض، کینہ، حسد، عداوت. کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کا گرنا اس پہ دل سے خوش ہوتا ہے. اس سے دل یہ جو جذبہ ہے، جن لوگوں میں یہ جذبہ ہوگا وہاں لڑائی ہوگی.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ گناہوں کی سزا ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ سزا ضرور دوں دنیا میں دوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری لڑائیاں ختم ہو، ہم گناہ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہیں، کوئی مجلس اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا اللہ والا جس کی زندگی غیبت سے خالی ہوگی۔ خاندانوں میں جہاں شادیاں، خوشیاں، غمیاں اور دوسروں کی غیبتیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اسی میں آدمی لگا رہتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، دوسروں کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو غیبت تو حرام ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے یوں فرما دیا، وہ ایسی ہے، یعنی ٹھگنی ہے، ٹھگنی، اس کا قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد والی ہے۔ حقارت سے یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ بدل جائے۔ دنیا کا سارا گند سمندر میں جاتا ہے، سمندر کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے، وہ تو سارے گند کو اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن اس جملے میں اتنی بدبو اور گندگی ہے کہ یہ سمندر کو بھی بدل لے۔ غیبت، نقالی، دوسرے کی نقل اتارنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے گھروں میں نحوست آتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کے دربار میں اپنا سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ پاک، میری زبانی، جسمانی اور مالی تینوں عبادتیں جو میں بندگی کرتا ہوں، اے اللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ میری بندگی، میں اپنی بندگی جو میں کرتا ہوں آپ کی، وہ آپ کے دربار میں پیش ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی جی، آپ پر ہمارا سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت، تین چیزیں عطا فرمائیں۔ آپ نے تین عبادتیں اللہ کے سامنے پیش کی، وہاں سے جواب میں تین اللہ کی رحمتیں، سلام، رحمت اور برکت آ گئی۔ تو جواب میں اللہ کے نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا جب اللہ نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی؟ تو جواب میں کہہ رہے تھے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کا ساری سلامتی میرے اوپر ہو، رحمتیں میرے اوپر ہو، برکتیں میرے اوپر ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یاد رکھا، ہم جیسوں کو یاد رکھا، اور اللہ سے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ آپ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہم پر اور سارے دنیا کے مسلمانوں پر جو نیکی کرتے ہیں اللہ ان پر ہو۔ اس اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے ہمارے لیے مانگا ہے، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری عورتوں کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ پردہ کیا چیز۔ مسلمان عورت نے تو پردے کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا کہ پردہ کیا ہے، اس کا لباس کیسا، اس کی زندگی کیسے، بازاروں میں سر عام پھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر جائے گی وہ بدکار ہے، وہ عورت بدکار ہے، اس نے زنا کر لیا، وہ ایسی وہ ایسا ہے بدکار عورت ہے جس نے خوشبو لگائی۔ اور بن ٹھن سور کے جانا، بازاروں میں پھرنا، کتنا خدا کا غضب متوجہ ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی اللہ سے وہ رحمت مانگ چکے کہ اللہ دنیا میں ان کو ہلاک نہ کرنا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم زمین کے اوپر رہتے۔ لوگ کیا کہتے، اجی پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، ہم تو بڑے فرشتے ہیں، ہمیں کہنا کیا چاہیے کہ اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، وہ تو معاف کر دیا۔ اگر اللہ انصاف پر آئے ہم میں سے کوئی بچ نہ سکے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ انصاف کرے، گناہ ہو، سزا دے، کوئی بچ نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی اللہ سے مانگ کے گئے،
میرے محترم بھائیوں، جس نبی کے احسانات اگر میں گنتا چلا جاؤں فجر ہو جائے، لا تعد ولا تحصى، اس نبی کے احسانات ہیں. ہمیں ان احسانات کا کیا بدلہ کرنا چاہیے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سیکھیں، آپ کے اخلاق کو سیکھیں، آپ کی زندگی کو سیکھیں، آپ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق والے، آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق والے، نرمی والے، گھر والوں کے ساتھ نرمی. ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مجلس میں یوں فرماتے تھے کہ بھائی اس بات کی نیت کرو کہ میں کبھی کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاؤں، اور کوئی مجھے تکلیف دے گا تو میں اسے معاف کروں. درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ پی لینا، اور کسی پر تنقید نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا. یہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں. اگر یہ اخلاق ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. تو میرے محترم بھائیوں، اتنے بڑے نبی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ہم نے اس نبی کی سنتوں کا کتنا حق ادا کیا. یہ سوال ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کا اپنے سے پوچھیں، کسی اور کے سے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم اپنے سے پوچھیں میں نے اللہ کی نبی کی سنتوں کا کتنا خیال رکھا، میں نے کتنی جگہ پہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو نظر انداز کیا. ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ شادی ایسی کرو دھوم دھام سے، لوگ کہیں کہ شادی ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض. ہماری کتنی شادیاں ہیں، آپ ابھی چلے جائیں یہ سخی حسن سے لے کے بورڈ آفس تک سارے دونوں طرف شادیوں کے حال بنے ہیں. کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی. میرے محترم بھائیوں، ہم توبہ کریں. ہم زمین پہ جی رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. یہ تو کہتے ہیں حالات اتنے خراب ہو گئے، تو ہم تو بہت اچھے ہیں. حالات اس لیے خراب ہو گئے، ہم کتنے بگڑ گئے، اتنے حالات خراب ہوئے. کوئی آپ نے دیکھا کہ فجر کے نمازی بڑھ گئے، اتنی مسجدوں کے ساتھی بیٹھے. کوئی مسجد والے بتا سکتے ہیں کہ جی اس پچھلے رمضان میں جتنے نمازی تھے اب پورے سال اتنے ہی نمازی ہماری مسجد میں کم نہیں ہوئے؟ ایک مسجد ایسی ہے کہ رمضان میں جو نمازی تھے وہ تو کہیں اور سے آئے تھے، وہ کہیں باہر سے آئے تھے. رمضان میں نمازی کسی اور محلے سے آئے تھے، اپنے محلے سے آئے تھے. اب وہ کہاں ہیں؟ جو رمضان میں مسلمان نمازی تھے وہ مسلمان بھی نمازی نہیں. ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. چند دنوں کے اس دنیا میں مہمان ہیں، ایک دن ہمارا سامنا اللہ سے ہوگا اور اللہ کے رسول سے ہوگا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوگا اور آپ ہم سے پوچھیں گے تم نے میری سنتوں کو کیوں چھوڑا تھا، ہمیں کیا جواب دینا چاہیے وہ بھی تیار ہے. ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں. ہم کتنے شرمندہ ہوں گے آپ کے دربار میں پیش ہوں گے. ہمیں کتنی شرم آئے گی کہ ہم آپ کی سنتوں کو سوچ نہیں سکے. اب نیت کریں گے انشاءاللہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک سنت معلوم کریں کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس موقع پہ کیا سنت ہے. اللہ کو آپ کی ایک سنت اس ساری کائنات سے زیادہ پسند ہے. ایک آدمی ساری دنیا کا مالک بن جائے، اس سے بڑا انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر کی اتباع کرے. آج میرا دن کامیاب گزرا یا آج کا دن میرا نقصان ہو گیا، میں نے آج دن کے اندر کتنی سنتیں زندگی، یہ دیکھیں. یہ نہیں دیکھیں کہ میرے پاس مال کتنا آیا، پیسے کتنے آئے، اور میرا اسٹیٹس کہاں ہو گیا، میرا مکان کتنا بڑا ہے، میرے پاس کون سے ملک کا ویزا آ گیا. یہ چیزیں کامیابی کی نہیں ہیں. میری زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کی کتنی غلامی آ گئی. میرے بچوں کا لباس کیسا ہے، میری بچیوں کا لباس کیسا ہے، میرے گھروں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں. میں کمانے میں حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں. میرے گھروں میں حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں یا بد اخلاق. یہ سوچیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.